بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج سے ہم صحیح مسلم شریف کے اسباق شروع کر رہے ہیں۔ آج ہمارا سبق نمبر 1 ہے جس کا عنوان ہے تعارف امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کا حصے اول آج ہم پڑھیں گے۔ سبق کو شروع کرنے سے پہلے سبق کا خلاصہ ایک نظر دیکھ لیں گے۔ سب سے پہلے تو ہم امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا نام اور تاریخ پیدائش ذکر کریں گے۔ اس کے بعد جو ان کا علاقہ تھا نیشا پور، اس کا تعارف آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے۔ حصول علم کے لیے آپ کی رحلت اور مختلف علاقوں کا سفر کرنا، اس کا تذکرہ آئے گا۔ اس کے بعد آپ کے اساتذہ کرام اور تلامذہ عظام کا تذکرہ ہوگا، اور اخیر میں سماع حدیث کی ابتدا کہ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے عمر کے کس حصے میں حدیث کا سماع باقاعدہ شروع کر دیا تھا، اس کا تذکرہ ہوگا۔ تو ہمارا آج کا سبق ان مذکورہ نکات کے اوپر مشتمل ہوگا۔ سب سے پہلے ہم امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا نام اور تاریخ پیدائش ذکر کرتے ہیں۔ آپ کا نام ابو الحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد بن کوشاد القشیری النیسابوری رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ اس حوالے کے مطابق آپ 204 ہجری کے اندر پیدا ہوئے نیسابور کے اندر۔ اس دوسرے حوالے کے مطابق آپ کی پیدائش خراسان یعنی ایران کے شہر نیشاپور میں 206 ہجری کے اندر ہوئی، اور یہ 821 عیسوی بنتی ہے، اور یہی سال امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا سال ہے۔ اس تاریخ پیدائش کا حوالہ وہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ یہی تاریخ زیادہ راجح ہے، یعنی 206 ہجری امام صاحب کی تاریخ پیدائش یہ زیادہ راجح ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم تھوڑا سا جانیں گے کہ نیشاپور کہاں واقع ہے۔ یہ آپ حضرات کے سامنے نقشہ ہے، یہ ایران لکھا ہوا ہے، اور ایران کے اندر یہ دیکھیں کہ یہ نیشاپور ہے جو مشہد کے قریب ہے۔ آپ یہ بات یاد رکھیں کہ مشہد کے تھوڑا سا نیچے نیشاپور ہے، کیونکہ اگلے نقشوں میں نیشاپور لکھا ہوا نہیں ہوگا، تو ہم پھر مشہد کو دکھا کر نیشاپور کی تعین کر رہے ہوں گے۔ یہ بھی نیشاپور کا ایک نقشہ ہے، اور نیشاپور شہر کو قریب کر کے دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ نیشاپور شہر کا نقشہ کیسا ہے۔ تو یہ اس شکل کا نیشاپور کا نقشہ ہے۔ نیشاپور شہر کی آبادی ہے، ایک نظر میں آپ دیکھ لیں۔ اگلی سلائیڈوں کے اندر بھی ہم نیشاپور شہر کے بارے میں کچھ اور تصاویر دیکھیں گے۔ یہ بھی نیشاپور کی ہے، اور یہ ایک مزار کی تصویر، اسی طرح یہ بھی نیشاپور کی ایک تصویر ہے۔ یہ مختلف تصاویر ہیں نیشاپور کی، ہے کہ یہ کافی خوبصورت علاقہ ہے، بڑی عمدہ عمارتیں موجود ہیں، اور یہ نیشاپور خراسان کا دارالسلطنت تھا۔ یہ ایک پہاڑی علاقہ ہے، اور کافی سرسبز و شاداب علاقہ ہے، اور ٹھنڈا علاقہ ہے۔ اس ندی سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ندی سردی کی وجہ سے جمی ہوئی ہے۔ یہ بھی ایک خوبصورت تصویر ہے نیشاپور کی۔ حصول علم کے لیے رحلت، مختلف علاقوں کا جو انہوں نے سفر کیا، ہم اس کا تذکرہ کرتے ہیں سلائیڈ میں۔ اس سلائیڈ سے پتہ چلتا ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے عراق، حجاز، شام اور مصر کا سفر کیا اور علم حدیث حاصل کیا۔ یہ دوسرا حوالہ ہے، اس سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ آپ نے مصر کے علاوہ خراسان کے اندر بھی علم حاصل کیا ہے، وہاں کے اسفار بھی کیا ہے۔ ری ایک مقام تھا، وہاں بھی آپ تشریف لے گئے ہیں۔ اس نقشے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مشہد کے قریب تھا نیشاپور۔ یہاں سے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف علاقوں کا سفر کیا، جیسے کہ یہ آپ دیکھیں کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ مصر تشریف لے گئے، پھر حجاز مقدس تشریف لے گئے، عراق تشریف لے گئے، اور شام کی طرف سفر کیا، اور ان مختلف علاقوں کے اندر جا کر مختلف مشائخ اور احادیث کے اساتذہ کرام سے حدیث کو حاصل کیا۔ اس سلائیڈ کے اندر ہم امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ کرام کا تذکرہ کریں گے۔ اس حوالے کے اندر آپ دیکھیں کہ امام صاحب کے مختلف اساتذہ کرام کا تذکرہ ہے، جن میں یحییٰ بن یحییٰ النیسابوری، قتیبہ بن سعید، اسحاق بن راہوے، علی بن الجاد، احمد بن حنبل، عبید اللہ القواریری رحمۃ اللہ علیہم۔ تو اگلی سلائیڈ کے اندر ہم نے ترتیب سے یہ سارے نام لکھے ہوئے ہیں، وہ بھی آپ حضرات کو دکھاتے ہیں۔
اس سلائیڈ کے اندر دیکھیں جی، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے چند اساتذہ کرام جن سے آپ نے علم حدیث حاصل کیا۔ اسی طرح امام صاحب کے تلامذہ وہ کون کون تھے، تو ہم حوالہ پیش کر رہے ہیں فتح الملہم کا۔ یہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، جس کا تعارف ہم مبادیات الحدیث کے سبق نمبر 50 کے اندر بھی کروا چکے ہیں۔ یہ مسلم شریف کی ایک بہترین شرح ہے عربی کی۔ انشاءاللہ ہم مسلم شریف کے اسباق میں اس شرح سے بھی استفادہ کریں گے۔ تو وہ امام صاحب کے شاگردوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ امام ترمذی رحمہ اللہ، ابراہیم بن ابی طالب، ابن خزیمہ، السراج، ابن سعد اور ابو عوانہ وغیرہ وغیرہ رحمۃ اللہ علیہم، یہ امام صاحب کے شاگرد ہیں۔ اگلی سلائیڈ کے اندر ہم نے باقاعدہ ان حضرات کے نام لکھے ہوئے ہیں، وہ بھی آپ حضرات کو دکھاتے ہیں۔ یہ ہیں جی چند امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد جو کافی شہرت یافتہ ہیں، علم حدیث کے اندر کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں۔ تو یہ چند کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے ہے۔ اس سلائیڈ کے اندر ہم دیکھیں گے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کس عمر میں سماع حدیث کو شروع کیا تھا۔ تو لکھا ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے چھوٹی عمر کے اندر ہی طلب علم اور سماع حدیث شروع کر دیا تھا، اور پہلا سماع جو انہوں نے کیا ہے وہ 218 ہجری کے اندر کیا ہے، اور 206 ہجری کی ان کی پیدائش ہے جو زیادہ راجح قول ہے۔ تو اس کے مطابق 218 ہجری کے اندر ان کی عمر بنتی تھی 12 سال۔ تو یہ دیکھیں کہ یہاں بھی لکھا ہوا ہے کہ 12 سال۔ تو 12 سال کی عمر کے اندر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ سماع حدیث شروع کر دیا تھا۔ ہمارا آج کا سبق مکمل ہوتا ہے۔ سبق کے خلاصے کے اوپر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ہم نے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف شروع کیا تھا، جس میں سب سے پہلے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا نام اور تاریخ پیدائش، نیشا پور کا تعارف، اور تصویری البم کے ذریعے سے ہم نے نیشا پور کو بھی سمجھنے کی کوشش کی۔ حصول علم کے لیے آپ کی رحلت، اساتذہ کرام اور تلامذہ عظام کا تذکرہ ہوا، اور اخیر میں آپ نے سماع حدیث کب شروع کیا تھا تو اس کا تذکرہ ہوا۔ ملتے ہیں نئے سبق میں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔